عليهم وعلى قومه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء یہ تمام شاعر حسینی اور ذکر قرآن امام ششم سے پوچھا گیا کہ ماں معنی حی علی خیر العمل. جو ہم اذان اور اقامت میں کہتے ہیں حی علی خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، خیر العمل کی طرف جلدی آؤ، تو حی علی خیر العمل سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا کہ پھر روپاؤ سے ماں وہ بولتے ہیں خاتون جنت اور ان کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی خدمت و نیکی کرنا ہے حی علی خیر العمل. اسی خاطر ہے کہ غدیر میں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے لیے جو قافلہ روکا گیا، دیکھیں ماشاءاللہ بہت سے مومنین زیارت سے تشریف لے جا چکے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار بار بار سب کو جانا نصیب فرمائے. جب آپ جاتے ہیں زیارت پر 100 لوگوں کاروان ہوتا ہے، اتنا چلانا مشکل ہوتا ہے، کبھی کوئی رک رہا ہے، کبھی کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کبھی کوئی پیچھے ہو رہا ہے. یہاں 1.25 لاکھ کا کاروان، تو کوئی لاؤڈ اسپیکر بھی نہ ہو، تو کس طریقے سے وہ قافلہ روکا جائے؟ کیا اناؤنسمنٹ ہوگی؟ تو وہ جو غدیر کے قافلے کے رکنے کا اناؤنسمنٹ تھا نا، وہ تھا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا تھا سلمان اور حضر سے کہ جاؤ جاؤ حی علی خیر العمل. تو آگے چلے گئے تھے، ان کو پیچھے بلایا، تو پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اور پھر جب خطبہ ہو چکا اور مولا کی مولائیت کا اعلان ہو چکا آفیشلی، اعلان تو پہلے ہی سے حقیقت لیکن آفیشل جو اناؤنسمنٹ ہو گیا، اس وقت پھر حضور نے حی علی خیر العمل کو اذان میں شامل کیا تاکہ جب بھی اذان میں حی علی خیر العمل کہا جائے تو علی بن ابی طالب کی ولایت یاد آتی رہے. اس خاطر ہے کہ جناب امیر نے فرمایا ہے، اگر آپ حقیقت کو دیکھیں، جناب امیر نے فرمایا کہ انا صلاۃ موضوع سے مربوط. موضوع یہ ہے جو ہم توحید پر اور تقریباً عادت سے بھی داخل ہوتے ہیں کہ توحید کا مطلب فقط اللہ کو ماننا ہے. توحید کا مطلب اللہ کو ماننا اور اللہ جس کو منوا رہا ہے ویسا ماننا. ایک اور دوسرا کہتے ہیں کافی ہوگا ایک دوسرا. توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا ماننا، اور اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہیں ماننا. ہے کہ خود توحید پر بہت ساری مباحث ہیں جو بھی باقی ہیں تفصیل سے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں آگے بڑے چاہیے صاحب اور بڑے نوجوان سے صاحب. میں نے ابھی پوری طریقے سے کوئی گاڑی بھی نہیں آئی تھی، 18-19 برس کے سن تھے، لیکن امام کو بوڑھوں سے بھی زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں. بلکہ خود ایک روایت میں کہ جب اشعار حسن داخل ہوئے تو امام اسلام ان کے احترام میں کھڑے ہو. حجت خدا کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے. قاضی خالد محمد ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑا سا مجمع زیادہ تو امام نے قریب بلایا، کہا شام کو قریب آنے کو ساتھ قریب کھایا، اس لیے کہ وہ امر اہل بیت علیہ السلام پر گفتگو کرتے تھے، مناظرہ کرتے تھے، جواب دیتے تھے، جو اگر اشکال ہوتا تھا اس کو حل کرتے تھے. تو اشعار ابن حکم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب جیسے مثال طور پر ان کا وہ مشہور مکالمہ ہے، اب تو مجھے آگے امامت سے بھی بات کرنی ہے، تو لہٰذا تسلسل میں جو بات آتی ہے وہ کہتا چلا جاؤں کہ امام نے خود ان سے فرمائش آئے کی کہ عامر ابن زبیر کے ساتھ تمہارا اس سے کہا کہ دلیل ہے سادہ یہ بھی ہے جو میرے وجود کے اندر ہے. توحید کا عقیدہ بھی فطری ہے اور امامت کا عقیدہ بھی، ہر عقیدہ فطری ہے، اللہ نے وجود پہ رکھا ہوا ہے.
میں نے زبیر سے کہا کہ میری آنکھیں ہیں یا نہیں؟ اسے کہا یہ کیا سوال ہے؟ ابھی میں امامت میں بات کر رہا ہوں، یہ کیا سوال ہے؟ آنکھیں ہیں نہیں؟ کہا جواب دے، جواب تو دے کہ آنکھیں ہیں یا نہیں؟ کہا آنکھوں سے کیا کرتے؟ یہ کیا سوال ہے؟ کبھی آنکھوں سے کرتے کیا ہوتا بتاؤ؟ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھتا یہ ہوں کہ کون ہے، تشخیص دیتا ہوں کہ یہ تم ہو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، رنگوں کی تشخیص دیتا ہوں، آنکھوں سے ہی ہوتی ہے نا، یہ ہرا رنگ ہے، سفید رنگ ہے۔ یہ اچھا کان ہے یا نہیں؟ کان ہے۔ کان سے کیا کر سکتا؟ آواز سنتا ہوں، تشخیص دیتا ہوں کہ کس کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے، جانور کی آواز ہے، کسی شے کی آواز ہے، انسانوں میں سے کس کی آواز ہے، باپ کی آواز ہے، ماں کی آواز ہے، بچے کی آواز ہے، کسی اور کی آواز ہے، تشخیص دیتا ہوں۔ اچھا اسے پھر کا سوال سنو۔ اچھا جب آنکھیں ہیں، کان ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کان سے سنتے ہو، تو عقل ہے کا وہ بھی ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہو، کانوں سے سن لیتے ہو، تو عقل کی ضرورت کیا ہے؟ عقل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، منہ سے کھا لیا، یہ عقل کیوں ہے؟ یہ کہ عقل مجھے یہ بتاتی ہے، وہی تو تشخیص دیتی ہے۔ تیرا ایک چھوٹا سا وجود عقل کے بغیر نہیں چل سکتا، ہے پورا نظام دنیا ایک امام کے بغیر ویسے ہی چل رہا ہے کہ جو تشخیص دے سکے، جو بتا سکے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن توجہ کیجیے گا، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو۔ آنکھ کے سامنے جو آئے گا وہ دیکھ لیں، آنکھ یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کو کہاں آنکھ بند کر لیں۔ وہ کون؟ وہ عقل۔ اس طرح سے عقل ہے کہ جو ان سب کو پورا لیڈ کر رہا ہے۔ اس طرح سے امام فرمائے کائنات کا جو وجود ہے اس میں نظام امامت کی ضرورت ہے کہ وہ عقل کی طرح ہے، وہ نہ ہو تو پھر وجود ہی نہیں۔ امام علیہ السلام سے جڑے کچھ دوبارہ میں ابھی بات کر رہا ہوں، جاتا ہوں، وہ خود امام سے کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال ہے، اور وہ یہ تھا کہ یہ رہتے تھے کوفہ، اور امام علیہ السلام مدینہ میں، اور شام کے بعد ابو شاکر بحسانی ہے وہ کوفہ کے رہنے والے، وہ لکھتا ہوں، اس نے کہا کہ مجھے تمہارے قرآن میں ایک سوال ہے۔ میرے ذہن میں سورۃ زخرف کی بظاہر آیت ہے کہ وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، یہ تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ دو اللہ ایک ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک سال کیوں کہ میں تمہیں جواب دوں۔ ایک سال کیوں؟ اس لیے کہ ایک سال میں صبح جا کے مدینہ جائیں گے، وہاں سے پوچھیں گے جب واپس آئیں گے پھر جواب دے سکتے۔ تاکہ سے مکتب اہل بیت وہ آئے امام کے پاس، ہمارا یہ سوال تھا، اس کا مجھے جواب دیا کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ وہ بھی جو آسمانوں میں اللہ اور زمین میں اللہ، اس کو حل کیسے کریں گے؟ اللہ نے دو بار اس طرح سے ہوگا۔ امام نے کہا اس سے پوچھنا، اب جب بات ہو تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے، کاش کبھی اس پہ بات ہو سکتی۔ آئمہ جب اسلام کے ون لائنر، کیا سمجھے میں نے کیا کہا؟ ون لائنر، کبھی کبھی ایسا مشکل کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ جس میں مہینوں لگے ہوئے، وہ زمانے کے سارے فلسفی لگے ہوئے، سارے علماء، سارے حکماء، سمجھ ہی نہیں آ رہا جواب کیا۔ مولا رضا کی خدمت میں پہنچے، ایک جملہ کا مسئلہ حل۔ یہ آئمہ کے ون لائنر۔ میں تو منتظر اس بات کی جب فرزند زہرا ظہور فرمائے اور پھر وہ ایک ایک جملہ۔ امام علیہ السلام کے جو بحث کر رہے ہیں وہ سامنے والا قائل ہی نہیں اسے دے رہا مثال پر، یہ تو پھر مولوی صاحب ہوگا۔ امام علیہ السلام کی جانچ ہے کہ ایک جملہ کہا تمام ہو گیا۔ وہ ایک سال سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ نے قرآن میں کہا وہ آسمان پر اللہ ہے، زمین میں اللہ ہے، یہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور اللہ۔ تو مولا کیا جواب؟ امام نے کہا کہ جب اپنے جنت دیکھو تو اس سے پوچھنا کہ تیرا نام کیا ہے، وہ کہے گا کہ ابو شاکر۔ امام نے کہا یہ پوچھنا کہ کوفہ میں تیرا نام کیا ہے، کہے گا ابو شاکر۔ کہا بصرہ میں کیا نام ہے؟ ایک مل کے تو سلوات میں جو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ، تو دو ہے یا ایک ہے؟ ایک۔ میرا نام یہاں بھی وہی ہے وہاں بھی وہی ہے، وہ جو آسمانوں میں اللہ وہ بھی وہی ہے، جو زمین پہ اللہ وہ بھی وہی ہے۔ اچھا تو میں نے کیا بس خالی ایک اشارہ کروں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید میں جب ہم نے بات کر لی تو ساری باتیں ہو گئی، ابھی ایک پہلے بے کرائیں گے جو باقی 12۔ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کا تعلق پورے اصول ہے، اس کا تعلق توحید سے بھی ہے، عدل سے بھی
इमामत क़यामत सब से, लेकिन सीजनल मोमिन ना बने। ये मैंने कहा था मौसमी मोमिन, इसका भी लेकिन क्योंकि कुरान में इसमें क्या है, कुछ होते हैं जो खाली बाकी का पता नहीं, करबला में होंगे तो शायद पढ़ लेंगे, अपने शहर में तो पता नहीं, रमजान आएगा तो पढ़ लेंगे, शव्वाल का पता नहीं, ये सीजन नहीं बने। अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह यूनुस की आयत नंबर 22-23 जाके लिखी है, वो अल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क वजरयना बिहिम बिरिह्इन तय्यिबतिन वफरिहू बिहा जाअतहुम आसिफुन वजाअहुमुल मौत मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम मुहीतun बिहिम दअवुल्लाह मुख़लिसीना लहु द्दीन लइन अंजयतना मिन हाज़िहि लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। कराते हैं और समंदर में भी सैर कराते हैं। जब तुम समंदर में होते हो तो कश्ती में बड़े सुकून के साथ बैठे होते हो, वफरिहू बिहा, तुम्हें बड़ी बरकत महसूस हो रही होती है। ये अल्लाह ने सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ की है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह जा रही है, हर तरफ से अच्छी मीठी हवाएं चल रही है, जॉब भी अच्छी लगी हुई है, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है, अल्लाह ताला सवारी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। पर ये खूब यहाँ उस वक्त तो अपनी जिंदगी में मगन होती है, ना अल्लाह का पता, ना दीन का पता, ना कुछ भी नहीं। ये मौलवियों की बातें मुझकी होती क्या खड़ी होना से यहाँ तक अचानक एक ट्रिब्यूलेंस आता है, कुछ जिंदगी हिली, अचानक से कोई बीमारी का पता चला, घर में कुछ हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब होता क्या है, ज्यादा मौत में कुल्ल मकान, और दरिया की मौतें तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती, अब बचने का कोई चांस ही नहीं। तो ऐसे जब स्टक होते हो ना, अल्लाह कहता है दाउल्लाह मुख़लिसीना लहु द्दीन, यही तो वक्त होता है इंसान जब तो अपने परवरदिगार को बहुत खुलूस के साथ होगा। आपने भी तजुर्बा किया होगा जब आप ये लाइन में सफर कर रहे हो, वो हर किस्म के मशरूब पीने वाले, जो मैं मेंबर से नाम लेना चाहता हूँ, और उसका नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुख़लिसीना लहु, अल्लाह कहते तुम ऐसे खुलूस के साथ पुकारते हो ना अपने रब को उस वक्त, और तुम कहते हो दाउल्लाह मुख़लिसीना लहु लाइन अंजयतना मिन हाज़ा, अल्लाह ये इस सिचुएशन में, फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन में इतना स्टक हो गया, तो इससे मुझे बचा ले। लेकिन इसका ताल्लुक तौहीद से है या नहीं, जरा गौर कीजिए, तो इससे मुझे बचा ले, लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, मैं यकीनन तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं। ये 3 दफा यकीनन मैंने कुरान से कहा है, लाम लामे ताकीद है, लनकुनन्ना नून ताकीद तकीला, यानी इंडीड, फॉर श्योर, नो डाउट, तो मुझे इससे बचा ले, मैं बिल्कुल तेरा शुक्र करने वाला बंदा बचाऊंगा। अब मैं कोई गलत काम की तरफ नहीं जाऊंगा, जानबूझ के जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरहमुर राहिमीन अकरमुल अकरमीन, वो ये नहीं कहता कि अच्छा अभी तक तो तुम याद ही नहीं कर रहे। ये तो कोई दोस्त हो सकता है ना जो ये कहे कि मेरा किसी ने 10 साल से याद ना किया, अचानक फोन किया तो पूछेगा कि भाई क्यों, इसलिए फोन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो 10 साल तक कोई इबादत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर उसके बाद मुश्किल में आए तो अल्लाह याद आया, जब मुश्किल में आए तो अल्लाह याद आया, तो अल्लाह सामने से पलट के बंदे से नहीं कहता कि जाओ, वो करीब परवरदिगार, वो कहते हैं इस मौके पर भी आए तो हो ना। ये खुद अदल इलाही से भी इस बात से मरबूत है कि और सारी मुश्किलात क्यों आती है जिंदगी में। एक वजह ये है, अल्लाह जानता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक थोड़ा सा हिलाया डुलाया ना जाए और सीधे रास्ते पर आता नहीं, और उससे जो सीधे रास्ते पर आना है वो इसलिए कि इसलिए मौला ने फरमाया कि जब तुम्हें आजमाइश मुसीबत आती है, या गुनाहों का कफारा है या दर्जात की बुलंदी है, मैं भी हो सकता है गुनाहों का कफारा हो। और याद रखिएगा, मैं रोक के अदल इलाही में मुझे आगे बात की तो कभी से वो अभी कर रहा हूँ कि कभी जब कोई मुसीबत आती है, मतलब मेरे साथ ही क्यों मुश्किल, जितना जल्दी अल्लाह किसी खता पर सजा दे दे, इतना मामला आसानी से निपट जाए जल्दी। कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह से मुकर्रब होते हैं, मसलन ट्यूसडे को गलत काम किया, वेडनेसडे कुछ हो गया, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, ये वो इंसान है कि जिसको अल्लाह फौरन पकड़ा। ढील तो अल्लाह फिरौन और रसूल को देगा। आपके जहन में सवाल, जी आपके जहन में सवाल आ सकता है, और ना हम तो ये छोटे मोटे गलत काम करते हैं, वो जो इतने बड़े बड़े गलत काम करने वाले वो तो ऐसे से नहीं करना। पूरे आले इमरान में क्या हुआ है, ये भला या खबर लगी ना खबर हो, ये जो काफिर है गुमान ना करेंगे, जो मोहलत मिल रही है खैरुल लहुम है, कि उनके लिए बहुत बेहतर, इन्नमा नुमली लहुम लियज़्दादू इस्मा, ये तो अल्लाह ने मोहलत दे दी ताकि मेरे गुनाह और बढ़ जाए।
یہ وہ آئے تھے کہ جو شریکت حسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں پڑھی تھی اس کے سامنے اللہ صلی اللہ علیہ بیوی کی عظمتوں کے شاعر شان ایک سلوات بھیجے محمد ایک جملہ اور بھی کہہ رہا ہوں درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا 20-20, 25-25, 30-30 سال کے ڈکٹیٹرز رہتے ہیں, ظلم کیا جا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. کہتا یہ کیوں؟ میں نے تو 1 فجر کی نماز قضا کی تھی, میں باہر نکلا میری بائک کا ٹائر پنچر تھا. یہ کیا ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب پنچر اس کا مطلب یہی. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے کوئی کام کیا فوراً میں پکڑا کیا. دیکھیں کبھی ہوتا ہے چائے کا قطرہ آپ کی گلاسز پہ گر گیا, آپ کیا کریں گے؟ فوراً ہی گلاسز پہ جو بھی گرا ہے فوراً نکالیں گے, صاف کریں گے, ٹیشو سے صاف ہو جائے گا فوراً 1 منٹ میں. کبھی یہی چائے کا قطرہ گرا آپ کی ڈریس پر, تب یہ فوراً نہیں صاف ہو سکتا, یہ کل واشنگ میں جب جائے گا تو صاف ہوگا. لیکن تھوڑا دیر ہوئی ہے نا, تھوڑا گھومے گا پھر. اس سے زیادہ میں بچوں کے لیے مثال دے نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے, اچھا کبھی وہ چائے کا قطرہ گر گیا قالین پر, وہ قالین جو ہے وہ دھلے گا 1 سال بعد, وہ لاتوں گھوسوں سے دھلے گا. مشکل آ گئی. یہ معاملہ آسان ہے, جو ڈیلے ہوتا جائے گا نا بھائی عذاب ہوگا ڈیلے. اگر موت کے وقت کا ہوگا تو وہ اور سخت ہے, برزخ کا ہوگا اور سخت ہے, قبر کا ہوگا اور سخت ہے, حساب کتاب کا میدان محشر کا اور سخت, جہنم میں کیا اور سخت. جتنا ڈیلے ہو رہا ہے معاملہ سخت ہے معاملہ. تو کچھ ایسے اتنے بڑے بڑے وی آئی پی ہوتے ہیں جہنم کے. اب وی آئی پی میں کتنے عدد ہیں وہ خود ہی گن لینا اور حساب کر دینا. تو وہ ان کو اللہ ڈیل دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خیر ہونے قرآن کی آیت پڑھو سورہ آل عمران کی, جو ان کے لیے بڑا بہتر ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ اور تو فطری میں ظلم کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. دنیا کے سارے حالات کے حساب سے بھی آپ دیکھیے گا اتنا کچھ بھی نہیں ہو رہا. قیامت کا عقیدہ کیوں ضروری؟ اس لیے کہ دنیا میں کچھ ظالم ایسے ہیں کہ دنیا کی وسعت ہی نہیں کہ اس کے ظلم کا پورا حساب ہو سکے. اللہ نے ڈھیل دی. یہی معاملہ فرعون نے جب پہلی غلطی کی نا, اللہ نے نہیں پکڑا. وہ پہلے دن تھوڑی اس نے کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب. ٹائم لگا ہوگا نا, وہاں تک پہنچتے 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 اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ظلم کیا, بنی اسرائیل پر بھی ظلم کیا. انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان ہے اللہ کا. مجھے اگر جلدی ہے نا کسی, مجھے پتا ہے کہ آج میری پاور ہے کل نہیں ہے, جو کرنا آج کر لو. اللہ کو جلدی تھوڑی. لا یمکن الفرار من موبائل کا جملہ ذہن میں نہیں آپ کے کیا؟ لا یمکن الفرار من حکومت ہے, پر انہوں نے کہا تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں, جائے گا کہاں؟ بس یہاں سے وہ جواب بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کا اگر اب چھینا گیا تھا اور علی ہی جیت کے اور علی اکبر سے ان کا تھا تو علی نے فوراً کیوں نہیں لیا, تلوار کیوں نہیں نکالی؟ میں کہتا ہوں جب فرعون کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی تو اللہ نے فوراً در کیوں نہیں کیا اس کو؟ اس لیے کہ انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جیسے حکومت سے جانے کا خوف ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ اس کے پورے کرتوت سامنے آ جائیں, پھر نیل کے دریا میں غرق کر کے بتلاؤں گا کہ جھوٹا خدا کون ہے اور رب العالمین کون ہے. علی کا بھی یقین آ گیا, ان کی حیثیت اور اوقات کیا تھی کہ علی کے مقابلے میں فوراً آ جاتا ہے. علی کی نگاہ میں دنیا کی بیوی خلافت کی حیثیت پڑی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر تھی. لیکن علی مولا, علی مولا, علی رب العالمین کون؟ علی کا حق پہ تم نے غصب کیا تھا, لیکن جب خود آئے نا پلٹ کر مجبور ہو کر علی کے پاس, اس وقت علی نے کہا کہ تمہاری بیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے. علی نے اس وقت دنیا کی جھوٹی خلافت کو رد کر کے بتایا کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے. تھوڑی سی ریکویسٹ ہے, بس جب بھی سلوات
بلند سے بلندر میں جا کریں تاکہ وہ جو فلو ہے وہ باقی رہے، تاکہ اسی ترتیب میں ہم پہ چلتے رہے، مل کے اور بلندر سلوات لے جائیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، سیزنل مومن نہیں بنے۔ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ اللہ یہ سامنے اس بندے سے نہیں کہتا کہ اچھا اب تک تو میں یاد ہی نہیں تھا، اب یہ کہ جب ذرا زندگی میں ہلچل ہوئی ہے، تعب اللہ مخلصین لہ الدین، یہ وقت ہے جب بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارو، کہہ رہو پروردگار مصیبت سے بچا لے، یقیناً 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 تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے فلم میں مشکل کیا ہے یہاں پر، فلم انجام توحید، اوکے آیا تو ہے نا کم سے کم، جی معافی مانگ رہا ہے نا، آیا ہے اوکے، اور فیس ویلیو ہم سے قبول کرتے ہیں، فلما انجام نظام یبغون فی الارض بغیر الحق، مشکل اس کے ساتھ یہ جیسے اس کی کشتی کو آہستہ 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 جو طوفان تھا نا اسے سنبھال کر اس کو زمین کے قریب لگاتے ہیں، یبغون فی الارض بغیر الحق، ابھی زمین پر پہلا قدم رکھتا ہے پھر سے پتہ شروع کرتا ہے امیڈیٹلی۔ میں اس کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پر کہ پھر کہاں سے کہاں موضوع نکل جائے گا۔ اور صاحب بیٹے کی شادی نہیں ہو پا رہی، بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی وغیرہ، وظیفہ بتائیے، دعا بتائیے، پورے یاسین حدیث کے ساتھ یہ آیت ہوا، جب مولا کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، بات تو ہے پھر اس میں ہر ایک آ سکتا ہے، وہ کام ہوتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ انما بغیکم علی انفسکم، سب سے پہلے تم نے یاد رکھا تم اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دے رہے، اللہ کو کون دھوکہ دیتا ہے؟ متاع حیات دنیا، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی ہے، تم الینا مرجعکم، جانا کا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم خبر دے دیں گے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے ہو۔ تو وقتی اور موسمی یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں کبھی تو ہوتا ہے کہ ہم لفاقات گناہ گار ہیں، کبھی کبھی انسان فیڈ بیک ہوتا ہے، لیکن اللہ سے بے وفائی نہیں ہوتی کہ جو اس نے عطا کیا تھا تو اس کے بعد پھر اللہ ہی کو بھول جائیں۔ کیسے اب یہاں سے اسی ترتیب میں بات کو اور مزید آگے بات کریں کہ کون سا مشکل آتی ہے ہم پر، آپ نے اس بات کی مثلا وضاحت کی کہ گناہوں کا کفارہ ہے، کبھی درجات کی بلندی، فلاں کو کیوں مشکل نہیں آ رہی، اس لیے کہ اللہ نے مسجد سے ڈھیل دی، کون سا دنیا میں اتنا ظلم ہے تو اللہ کا عدل کہاں پر ہے۔ میں نے آپ کو کل اس حوالے سے تھوڑے سے پوائنٹ کہے، سب سے پہلے تو یہ کہ سب کو ایک ساتھ اگر اللہ رزق دینے مثال کے طور سب کو برابر، ضروری نہیں کہ یہ عدل سب کو ایک ساتھ برابر سے دینا ہمیشہ عدل نہیں ہوتا، کبھی کسی اور وجہ سے حکمت کی وجہ سے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ اللہ کا نظام ہے، اس میں امتحان ہے۔ کبھی یہ وجہ ہے کہ ہم فیصلہ کرنے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کل پوائنٹ نہیں کہہ سکا تھا آج کل، جلدی فیصلہ نہیں کیجیے، یعنی جلدی فیصلہ فرشتوں نے کر دیا تھا، اگر جب لوگ کیا مجھے اسی تو کیا وجہ سے کو دماغ تو ایسے وہ خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، اللہ نے کہا نہیں عالم مالا تعلم، تو میں جانتا ہوں تم جانتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا قتل نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر کیا تم ایک بچے کو قتل کرے، واقعہ ہے سورہ کہف کا، حضرت خضر نے کہا میں بچے کو قتل کر دیا، انہوں نے کہا بچے کو کیوں مار دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کو دیکھ رہے تھے خضر کے مقابلے، خضر کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ آگے جا کر کافر ہونے والا، اس لیے اللہ کے حکم سے کہ اس کے ماں باپ پر یہ شاک نہ گزرے کہ ہمارا بچہ کافر ہو گیا، ابھی اللہ نے اسے واپس دے دیا، اس کے بدلے اللہ ایک نعم البدل انہیں عطا کرے گا جو مومن اور صالح ہے۔ کبھی ایک منظر کو آپ دیکھیں گے تو ظاہر میں لگے گا یہ تو ظلم ہو رہا ہے، جب ہولسٹکلی پوری تصویر کو دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ جانتے ہیں ظلم نہیں ہو رہا، چھوٹی تصویر کو خالی نہ دیکھیں، جی تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ تو اللہ نے کہا حتیٰ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی ہے تو تمہیں اس بات پر نہ ابھارتے کہ تم عدل نہ کرو۔ آپ کا اگر پرسنل کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے نا، بہت دشمنی ہو گئی گھر میں، فیملی میں، اللہ کہتا ہے اس حد تک نہ جاؤ کہ تم عدل کو چھوڑ دو، جھوٹ تہمت غیبت نہ کرو ایسا کہ تم عدل کو چھوڑ دو، دشمنی میں بھی باقی رکھو عدل، اعدلوا عدل کرو، واقربوا للتقویٰ، یہ تقویٰ کے قریب ہے۔ بات ہے اچھا، آپ کو اب اللہ کی طرف سے عدل بھی ہے، لیکن اللہ کے عدل سے ہی ہمیں خوف ہے، ظلم سے نہیں۔
قرآن یہ دعا کا جملہ پڑھ رہا ہوں کہ یا من لا یخاف الا اللہ، اے وہ کہ خوف کیا جاتا ہے جس سے اس کے عدل سے. اللہ اگر عدل کرنے لگے نا ہر ایک کے ساتھ حساب سے، کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اللہ عدل سے نہیں فضل سے کام کرتا. اور اللہ پر پسند ہے کہ دیکھو اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو بھی گئی تو شیطان نے بھی مسٹیک کی تھی، غلطی کی تھی، اس نے گناہ کیا. آدم علیہ السلام سے بھی ترک اولا ہوا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ شیطان اکڑ گیا، میں نہیں مانتا. بب عزت کا لہوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم بہکاؤں گا سب. اللہ کو چیلنج کرا. اور حضرت آدم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر تو نے رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائیں. اس لیے اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پروردگار غلطی ہوگی. حدیث میں عجیب جملہ ہے، جب ایک خاص طور پر جوان کوئی غلطی گناہ کر کے بھی پہنچتا ہے اللہ کے پاس تو اللہ کو جوان اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک گمشدہ بچہ بہت عرصے بعد ماں کے پاس پہنچتا ہے. جیسے ماں کو خوشی ہوتی ہے نا کہ بچہ واپس آ گیا، ایسے اللہ کو مثال دی، ایسے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ واپس تو آیا. ٹھیک ہے. اچھا، شیطان کو جو دور کرنے کے راستے نا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ خود نماز اول وقت پڑھیں، کوشش کریں. حدیث میں آیا ہے کہ شیطان کی ناک رگڑ دیا. دوسرا، اگر دو مومن بھائیوں میں کوئی تنازع ہے تو صلح کروا لیں. حدیث میں آیا ہے کہ سارے نافلہ اعمال سے افضل عمل یہ ہے کہ دو مومن بھائیوں کے درمیان تم صلح کروا دو. شیطان اس وقت پاگل پن کی طرح چیخو پکار کر رہا ہوتا ہے کہ جو میرا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، ختم ہو گیا. ایک اور طریقہ شیطان دور کرنے کا وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں. ایک شخص آیا امام کے پاس، اس نے امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے کہا بس تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کبھی ماں دکھ نہ دے، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ کہا علی. کبھی کبھی کسی کا نام کچھ ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور نام سے بلاتے ہیں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ علی. امام نے کہا لقد احتضرت من الشیطان احتضارا، کیونکہ تجھے گھر والے علی کہتے ہیں، تو نے تو شیطان کو بھگانے کا پورا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا. جی یہ ختم کر لیتا ہوں قرآن. مشکلیں ہوتی ہیں آسان، آدمی بنتا ہے انسان. یور اور سوالات اللہ کی عدالت کے بارے میں. مولوی صاحب اگر اللہ عادل ہے تو وراثت میں مرد کا حصہ ڈبل اور عورت کا ایک ہوا. برننگ سوال ہے. اللہ عادل ہے نا تو سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے. مرد کو ڈبل مل رہا ہے، عورت کو سنگل مل رہا ہے، یہ کون سی عدالت ہے؟ فقط ایک تصویر کو نہیں دیکھیں، ہولسٹکلی پورے نظام کو دیکھیں. یہ مرد کو ڈبل عورت کو سنگل یہ اس کی شخصیت کی بلندی یا کمی کی وجہ سے کوئی نہیں ہے. ایک خاتون تو اپنی شخصیت میں اتنی بلند ہو سکتی ہے کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو جائے. جو آپ کے پاس ذہن میں مثال ہے وہ تو علی قریب مثال ہے، وہ تو ہم پلہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو اگر وہ نہ ہو تو علی نہ ہو تو زہرا سلام اللہ علیہ کوئی ہم کو بھی نہ ہو. لیکن میں تو ایک اور دوسری مثال دے رہا ہوں. حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ ہے لیکن اپنے زمانے کے سارے مردوں سے افضل ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مددگار ہے. تو ایک خاتون کی شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ ان کو سنگل مل رہا ہے، مرد کو ڈبل مل رہا ہے. تو پھر فرق کیوں ہے؟ مولوی صاحب اللہ آتے جانا تو فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے کہ فرق کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا ایک بیٹی. سادہ مثال کرنے کے لیے 3 لاکھ روپے چھوڑ کے گئے. بیٹے کو ملیں گے، بیٹی کو ملے گا. یہ جو بیٹے کو 2 لاکھ ملے، وہ جو بیٹی کو ملا 1 لاکھ وہ اس کا ہے، بیٹے کو ملا وہ 2 لاکھ. اس کا ازدواج ہوا اس بیٹے کا
کسی خاتون کے ساتھ. اس پر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ ناقص کے خاتون کی. بچے ہوئے، رسپانسبلٹی کس پر ہے؟ اس پر. تو یہ 2 لاکھ خالی اس کے پاس ہے یا ایک اور خاتون کے ساتھ ڈیوائڈ ہو رہی ہے؟ جی وہ جو ایک خاتون ہے ان کا بھی ازدواج ہوا کسی مرد کے ساتھ، ان کی کوئی رسپانسبلٹی ہے اس کا نفقہ پورا کرنا؟ یہ ان کے ہیں پورے. اگر آپ افیکٹولی دیکھیں تو یہ 2 لاکھ بھی اس 1 لاکھ کے مقابلے میں پروپورشنلی کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ رسپانسبلٹی اس پر ہے. خود اس کی یہ تو ہے، اس کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ شیئر ہوگا ایک اور خاتون کے ساتھ. تو جب آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 اور 1 کیوں ہے. اس لیے کہ یہ شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فائنینشیل رسپانسبلٹی کی وجہ سے. اچھا مولانا صاحب، اگلی لائن میں ایک اور مسئلہ. اب جتنے سوال میں ذہن سے تمہیں انشاءاللہ حل کرتا جاؤں. اگر اللہ عادل ہے تو گناہ ہے تھوڑی دیر کا، سزا جہنم میں اتنی بڑی. گناہ کسی نے کیا 60 سال کا، اللہ کہنا جہنم میں رہے گا پتہ نہیں کتنے 100 سال کا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں اب دائرے کے کچھ تھیوریٹیکل آئیڈیالوجی. سزا کتنی ہے؟ تو 10 سیکنڈ کی سزا تو نا، خالی 10 سیکنڈ کا جرم ہے. ڈیوریشن پر نہیں، اس کے حجم پر، اس کی شدت پر. آپ کو بتایا کہ پاکستان میں بھی جو زیادہ بڑے مجرم ہوتے ہیں انہیں عمر قید ہوتی ہے، جو چھٹا ہوتا ہے اس کو نشان حیدر ملتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. لیکن جب زیادہ اگر کوئی بڑا جرم ہے تو بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سزا بڑی. اس کا مطلب ہے کہ جرم کی ڈیوریشن سے نہیں، اس کی وسعت سے تعلق. تو عدل الہی میں آپ کو جتنے سوال ان میں دیکھتے چلے جائیے تو جب آپ اسلام کی پوری تصویر کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے. اب وہاں سے اللہ کے عدل سے کہ جو اللہ کے عدل کا مظہر آتا ہے یہ مثالیں مولا علی کا عدل. جنت القضا موجود ہے مسجد کوفہ میں یا نہیں؟ مسجد کوفہ میں جب مولا علی صاحب بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے وہاں موجود ہے نا. وہاں پر بھی مولا علی کے لیے کہا گیا قتل شدت عدل، علی کو قتل کیا گیا. میری دعائی تو میں نے کی. مولا نے کہا جو 3 مرتبہ اخراج کر لے اس پر حج جاری کرنا واجب ہو جائے. اب واجب حج جاری کرنا. اب علی طالب نے جو حج جاری کیے، دیکھیں اب یہ سن لینا آسان ہے. 2 طرح کے ریئیکشن آپ کو تاریخ میں ملیں گے. کبھی جب علی عدالت کو نافذ کرتے تھے، نجاشی نام کا ایک شاعر ہے، وہ نجاشی نہیں کہ جس پر جعفر طیار نے ہجرت کی تھی، وہ نجاشی الگ ہے. یہ نجاشی جو مولا علی کے ساتھ ہے، مولا علی کے لیے شاعری کر چکا ہے. رمضان میں ہوا یہ کہ اب میں اس واقعے کو پورا کروں گا، لیکن کبھی اس طرح کا ریئیکشن تھی. رمضان میں ایک مرتبہ جا رہا تھا مسجد کی طرف، دوستوں نے جو دوست غلط تھے، دوست سوچ سمجھ کے بنانا جوانوں. اور دوست کا مطلب آج خالی ملنے جلنے والا دوست نہیں، خطرناک زیادہ جو آن لائن تمہارا دوست ہے، اس کی جو عادت ہے نا وہ بڑی خطرناک لگ سکتی ہے. تو اس نے کہا کہاں جا رہا تھا؟ مسجد میں. کبھی نماز کا وقت تھوڑی بہت تھوڑا ساتھ آ جاؤ ہمارے گھر میں. غلط قسم کے دوست سے چلا گیا، کہتا تھوڑا وقت گزار لوں گا، گپ شپ لگاؤں. وہاں پہنچا، انہوں نے کھانا لگا دیا. اور کھانا کیا؟ رمضان ہے بھائی. ابھی کوفہ کی اتنی شدید گرمی، ایک گھونٹ پانی پینے سے اللہ رحیم و کریم ہے. اللہ کو اتنا ظالم تھوڑی ہے کہ وہ ان کو ذرا ایک گھونٹ پانی بارہ ادھر ادھر بعد میں بہکاوے میں آگے پی لیا. اچھا پانی بھی رکھا ہے، جو روزہ ختم ہی کر لیں تو کھانا بھی کھا لیں، کھانا بھی کھلوا دیا. تھوڑی وقت جب کھانا بھی کھا چکی ہو تو تھوڑی شراب بھی پی. شیطان رکتا تھوڑی ہے میرے بھائی. شرابی نہیں، یہ تو ہوا تھا بھائی روزہ ہی نہیں رکھا جب، تو آج تو پی لو گے تو کیا ہو جائے گا. غلط دوستوں کے ہاتھ وہ بھی پی. اب وہ اس نشے میں جوم گوم کے باہر. امیر المومنین کو شکایت کی گئی علی رمضان میں اس نے یہ کام کیا، اور باہر کی گھر کے اندر کیا ہوتا اور اس کا اثر کوئی ظاہر نہ ہوا ہوتا بات الگ ہے. لیکن یہ باہر آ کر مولانا کا حج جاری کرو. حج جاری ہوگی کل. 100 قادیات کا یا علی شراب کے تو 80 ہیں، 80 شراب کے اور 20 اگلے دن حج جاری ہونی ہے. لوگ آئے بڑے بڑے مولانا کے پاس، اس کے قبیلے خاندان کے، یا علی یہ آپ کا شاعر ہے، یا آپ کا نام لیتا ہے، یہ اگر آپ پہ حج جاری کریں گے آپ کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا، یہ ایسا ہے ویسا ہے. مولانا تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں سزا، کچھ تو سوچیں، کوئی تو سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟
مولانا نے کہا جو اللہ کی حد ہے نا وہ علی جاری کر کے رہے. لیکن ہوا کیا, راتوں رات پھر بھاگ گیا. بھاگ کے کہاں گیا؟ حاکم شام کے پاس. کیا آسان نہیں سمجھنا, جب امام زمان آئیں گے تو ان کے عدل کو ہم برداشت کر سکیں گے نہیں. الجل تو کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ بس بتائے. تو حاکم شام کے پاس گیا, اس نے بھی بڑے مسکرا کر تن سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو اور کیوں آ رہے ہو. عجب جملہ کا موضوع جو میرا پہ بات کر رہا ہوں, عجب جملہ کا. اس نے کہا بس دیکھ علی کے عدل سے فرار کرتے ہوئے تیرے ظلم کے پاس آ رہا ہوں بنا کے دیکھیں. کبھی ایسا دوسری طرف سے لے کے وہ جو چور آیا پہلی بار, دوسری بار, تیسری بار, علی نے کہا 3 مرتبہ حج جاری ہوگی. اب عدل نافذ ہوگا نا. علی ابن ابی طالب نے انگلیاں, چور کی انگلی کاٹی جاتی ہے نا, انگلی کاٹ دی, کٹی ہوئی انگلی اپنے ہاتھ میں لے کر چلا. اب جو نارے حیدری علی کہنے والے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائے گا. کٹی ہوئی انگلیاں لے کر چلا. باہر کسی نے, ابن ابی القوا اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ بتا اس کو کیا ہوا ہے. کچھ لوگ اتنا ٹونٹ کرتے ہیں, گریزتے ہیں, کہ کیا ہو گیا تیری انگلیوں کو بڑا خون نکل رہا ہے. کاٹ دی گئی. کس نے کاٹ دی؟ کہا میرے ہاتھوں کو کاٹا امام المتقین نے, قائد الغر المحجلین نے, امیر المومنین نے, المصلی 51 نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا قطب عالم اقتدار نے, مولا المومنین نے, یعصوب الدین نے, نبع عظیم نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا عین اللہ المشارق نے, عین اللہ المشارق والمغارب نے, سید المومنین علی بن ابی طالب نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا قطب عالم امکان نے, مولا المومنین نے, یعصوب الدین نے, نبع عظیم نے, مبید الشرک والمشرکین نے. میرے ہاتھوں کو کاٹا عین اللہ نے, ید اللہ نے, لسان اللہ, وجہ اللہ نے. کسی نے مولا کو جا کے کہا کہ مولا یہ ابھی آپ نے جس کا ہاتھ کاٹ کے حج جاری کی تھی نا, وہ تو باہر آپ نے قصیدہ پڑھا جا کے. مولا نے کہا ذرا واپس بلانا, واپس بلانا اسے. تسلیم رہو علی کے سامنے, تسلیم رہو. اگر مل کے مولا نے کہا ذرا واپس بلانا, واپس بلانا. واپس آیا وہ, میں نے تو تیرا ہاتھ کاٹا تھا, یہ تو میرے فضائل کیا پڑھ رہا ہے. کہ یعنی اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرا ہاتھ کو ذاتی دشمنی میں کاٹا ہی نہیں. علی تو دشمن کے سینے سے اتر جاتا ہے, اگر کوئی غصہ کرے ذاتی دشمنی تو ہے ہی نہیں یہاں پر. کہ آپ نے تو اللہ کا حد جاری کرتے ہوئے, اللہ کی حدود جاری کرتے ہوئے میرا ہاتھ کاٹا ہے. مولانا نے کہا اچھا ہاتھ لا اور انگلیاں دے. ابے واقعہ پورا کرو, آپ پہنچ چکے ہیں, ہاتھ لا انگلیاں دے. مولا علیہ السلام اس کے اوپر کپڑا رکھا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اس لیے کہ اب جو کام ہونے والا تھا کوئی نصیریوں کی طرح اور بھی علی کو خدا نہ کہنے لگے. جی علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب کپڑا ہٹایا تو ہاتھ جوڑا ہوا تھا, انگلیاں ساتھ میں لگی ہوئی تھی, ہاتھ جوڑا ہوا تھا, زخم کوئی نہیں تھا. کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا, پہلے ہاتھ کاٹ بھی دیا پھر ہاتھ جوڑ بھی دیا. کہ اللہ کی حد جاری کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا, مجھ سے محبت کی جزا میں اس کے ہاتھ کو جوڑ دے. میں 2 مصرے کہہ رہا ہوں, بالکل مناسب بنتے. لکھتے علی رواں تو ہوا ہے زبان سے, ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. کمبر شکوا نہیں کرنا, تسلیم ہو جانا. اور یعنی غلطی ہو گئی, اب میں آپ کی خدمت
علی کریم ابن کریم. علی کا کرم دشمنوں پر اتنا ہے کہ اپنوں پر نہیں کریں. ایک شخص آیا علی کے بعد آگے اس نے کہا تھا کہ یا علی آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرضہ لیا تھا واپس نہیں کیا, اب میں آیا ہوں وہ قرضہ واپس کریں. آپ کے باپ نے لیا تھا نا میرے باپ سے, واپس ہی نہیں کیا تھا, واپس کریں. آپ مولانا نے دے دیا 40,000 درہم دے دی. اگلے دن پھر آیا کہ یا علی غلطی ہو, یہ تو میرے باپ نے آپ کے باپ سے قرضہ لیا اور میرے باپ نے واپس نہیں کیا, تو مجھے تو وہ جو 40,000 درہم کل کے بھی دینے اور وہ پچھلے بھی دینے. قرضہ تھا وہ معاف ہو گیا, جو تیرا تھا وہ جو جی یہ کرم. اب آپ نے حسین علیہ السلام جی بس میں آج کے حد تک یہاں, اور اب چونکہ روزانہ میں تقریباً 7-8 منٹ مسائل کرنے کے رو رہا تھا, لیکن آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے گریا ہو سکے, اور ہم بالکل مربوط ہوئے اپنی اس بات سے. آ جائیں تو علی کا کرم وہی, حسن کا کرم وہی, حسین کا کرم. حسین بناتے ہیں علیہ السلام, خود کو بنایا, ذکر کر چکا ہوں. حسین نے زہیر خین جو کسی اور مذہب پر تھے اور وہ اپنا حج کر کے چلے تھے مکہ سے. امام حسین نے حج کو عمرے میں بدلا تھا, حج نہیں کیا. امام حسین آگے چلے, انہیں بھی امام حسین بظاہر کہاں جا رہے تھے, پہلے کوفہ, زہیر خین کے کوفہ کے رہنے والے چلے اپنا حج پورا کر کے, لیکن چونکہ وہ خالی اپنی فیملی کے ساتھ تھے لہٰذا وہ جلدی جلدی سفر کر رہے تھے. امام حسین منزلوں کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین کے ساتھ ہو, ویسے امام حسین کے ساتھ تھوڑا الگ چلنا چاہتے تھے کہ سامنا نہ ہو, لیکن ایک مرتبہ خیمہ ساتھ لگ گیا. امام حسین نے بھیجا کسی تیرا بلا کے لانا جو ہے اللہ اکبر. جب زہیر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ حسین نے کسی کو بھیجا تھا بلانے کے لیے, میں سوچ رہا ہوں جاؤں نہیں جاؤں. زوجہ نے کہا کہ دیکھو کتنا برا کہا جائے گا کہ نواز رسول نے تمہیں بلایا, تم گئے بھی نہیں بات کرنے, کم سے کم جا کے بات کر لو, اس کے بعد ان سے کوئی عذر کر لینا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا, واپس آ جانا, بات تو کر لو کم سے کم جا کے. زہیر گئے, اللہ جانے کیا بات تھی امام حسین سے کہتے, واپس آئے کا دیکھو اگر تم طلاق چاہتی ہو تو یہ لے لو اور چلی جاؤ, اس لیے کہ میں تو جا رہا ہوں حسین ابن علی کے پاس, میں حسین کو نہیں چھوڑ سکتا. زوجہ بہرحال خوش ہوئی, کہا لیکن یہ اتنا جلدی انقلاب کیسے آ گیا, تم تو حسین سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کہ بس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں حسین کے خیمے میں داخل ہوا, مجھے تو اس وقت پتہ چلا کہ حسین نے مجھ فقیر ناچیز کو جسے بلانے کے لیے بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں, خود حسین کا لال شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام. حسین نے علی اکبر کو بھیجا تھا میرے پاس. اب میں حسین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بس یہ کریم حسین, کریم حسین اے ہمارے مولا, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی طرف سے باقاعدہ کوئی آیا ہمارے پاس, ہم تو اس لائق ہیں. لیکن مولا جب عرش اعلیٰ پر آئے ہیں ایک عجب مثال ذہن میں آ رہی ہے, اور آپ کے دل بھی آمادہ ہے. دیکھو اگر کبھی کوئی فقیر آ جائے نا مانگنے کے لیے, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے معذرت کر لی, وہ چلا جائے گا. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میرے ساتھ آنا ذرا گھر پر, تو اس کی امید بڑھ جائے گی نا کہ مجھے گھر تک لے جا رہے ہیں تو کتنا عطا کریں گے. اے مولا حسین, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کرنا ہوتا تو یہاں فرش اعلیٰ پہ تو نہیں بلایا ہوگا, آپ نے ہمیں عطا کرنا ہے تبھی تو بلایا ہے نا یہاں پر. مولا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بلا بھی لیں تو اس کے بعد عطا بھی نہیں کریں. بس زہیر شہید ہو گئے, اور ایک جملہ کافی ہے جو علماء بیان فرماتے ہیں. زوجہ زہیر چلی گئی تھی کوفہ, جب خبر ملی کہ مار دیے گئے ہیں حسین کے اصحاب انصار اہل بیت, تو فوراً اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ حسین تو نواز رسول ہے, کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا, لیکن زہیر کا لاشا بے گور و کفن ہوگا. تو ایسا کریے کفن لے کر جا, جب زہیر کو کفن دے دیا نا تو نے تو آزاد ہے, بس واپس بھی نہیں آنا, بس تو آزاد ہے, جا. وہ گیا
لے کر واپس آیا. نجف سے کتنا راستہ ہے کربلا کا؟ اگر وہ گھوڑے پہ جائے بر رفتار جائے گا پھر آ جائے گا. تو وہ پہنچا, شام کو واپس پہنچا, کفن لے کر آ گیا واپس. زوجہ زہیر نے کہا کہ میں نے تو تجھ سے کہا تھا کفن دے دینا, تو آزاد ہے. کہا بیوی اس وقت مجھے بڑی شرم آئی, میں نے دیکھا کہ 72 لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے. حسین کی لاشیں پر بھی کفن نہیں تھا. زوجہ زہیر نے کہا کہ اگر حسین کی لاشیں پہ کفن نہیں تھا تو زہیر کا کفن حسین کو دے دیتا, حسین کو تو بے گورو کفن چھوڑ کے رہا تھا. کبھی بھی پہچان نہیں سکا حسین کا لاشا کو. حسین کے سر کاٹ کے نوکے نے بیوی مجھے سمجھ نہیں آئی کون سا لاشا, حسین کا لاشا. یا ابا عبداللہ الحسین. جی اب تو دن آ رہے ہیں ایسے ایسے اور مزید گریے کے لیے اور بابا سے بولا رب نے آپ کو آبادہ کرنے کے لیے. یہ زہیر کوفہ کے شہادت کربلا میں ہوئی ہے. لیکن میں ایک اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اصحاب میں نہیں, جو اہل بیت میں, لیکن شہادت کوفہ میں ہوئی, اور وہ ہے حسین کا سفیر غریب. دیکھو جب تک حضرت مسلم کا ذکر نہ ہو جائے تو حسین کا اشرا پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آغاز کربلا بھی مسلم کے خاندان سے ہے. کربلا کا شہید ہے لیکن کربلا سے پہلے کوفہ میں شہید ہوئے, اور انجام کربلا بھی کتلان مسلم تو چھوٹے چھوٹے معصوم سے یتیم بچے. خدا آپ کو مسیب لے کر جائے. محمد اور ابراہیم تو مسلم کے چھوٹے یتیم بچے, جب بڑے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا چھوٹا بھائی تڑپ کر کہتا تھا میرے سامنے میرے بھائی کو نہ مارنا برداشت نہیں کر سکتا. چھوٹے بھائی کو ذبح کرنا چاہتا تھا, بڑے بھائی محمد نے کہا میری ماں اسے بہت پیار کیا کرتی تھی. انیس نے 2 مصرے لکھے ہیں, عجب غضب کے مصرے ہیں. ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر, بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے. ایک بھائی کی لاش تیرتی رہی جب تک دوسرے بھائی کی لاش نہ آ گئی. آج بی بی رقیہ کو پرسہ دینا ہے, علی کی بیٹی ہے نا. اے بی بی آپ کے شوہر کا پرسہ, اے بی بی آپ کے بچے کا بیٹا ادا کرے گا, اس لیے کہ مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھ پائے. مسلم کے سارے بچے حسین پر قربان ہو گئے. بس جب بی بی رقیہ کوفہ میں پہنچی, دارالامارہ پر مسلم کا لاشا لٹکا. آقا ہے میرے والی, 2 بچے جو مجھے دیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیے, 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں؟ ماں اپنے بچوں کی خبر چاہتی ہے, میرے بچے کہاں پر ہے. عجب نہیں بی بی رقیہ بنت علی دشمنوں سے کہتی ہو تم علی کا بدلہ لینے آئے ہو نا بی بی زینب سے. دیکھو زینب نبی کی بیٹی ہے, میں علی کی, اگر پتھر مارنے ہیں مجھے پتھر. زینب بس مسلم ابن عقیل قریب الوطن, قریب الوطن 8 ذی الحج کی رات, شب 9 ذی الحج, آخری نماز پڑھائی کوفہ میں. 18 لوگ ساتھ میں تھے. جب مڑ کے دیکھا نماز کے بعد کوئی نہیں تھا. باب گدہ سے تنہا نکلے مسلم کوفہ کی گلیوں میں, ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک خاتون گھر سے باہر نکلی, دیکھیں کوفہ کے حالات خراب ہیں, ایک نامحرم کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. اللہ جانے کس دل سے سنا ہوگا مسلم نے یہ جملہ. مسلم نے کہا پیاسا بہت ہوں اگر پانی ملا. کیا شباہت ہے مسلم میں اور حسین ابن علی. فوراً اندر سے پانی لے کر آئی اور مسلم کو دیا. مسلم نے پانی پی لیا, دیکھتی رہی. کیا پانی پینے کے بعد بھی گئے نہیں آپ؟
جب اب جو جملہ ہے نا یہ پورے مصائب ہیں، اگر رو سکو تو یہ حق ادا یہیں پر ہو جائے. کہا جاتے نہیں آپ؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. کہا کوفے والے نہیں ہیں کیا؟ کہا نہیں مدینے سے آیا ہوں. دل میں سوچا مدینے سے تو ایک ہی آیا ہے. کہا للہ اپنا تعارف کروائیے گا، آپ کس محلے سے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا انا سفیر الحسین. مسلم ابن عقیل قدموں میں گر گئی. کہا آپ تو میرے مولا کے سفیر ہیں، میرے گھر میں آ جائیے گا. گھر میں پناہ دی، کھانے پانی کا اہتمام فرمایا. مسلم نے ساری رات عبادت میں گزاری. وقت تمام ہو رہا ہے، چند دقیقے رہ گئے. صبح کے بعد فوجیں آنا شروع ہوئی. اس کا ایک ناقلم بیٹا تھا، اس نے اطلاع دی، فوجیں آنا شروع ہوئی. جیسی فوجیں آئی مسلم نے تلوار کو سنبھالا. ابھی باہر نکلنا چاہتے تھے کہ اس مومنہ عورت نے کہا کہ دیکھیں آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر لڑ لیں، باہر جائیں گے دشمنوں میں گر جائیں گے. یہاں ایک ایک آتا جائے گا، آپ واصل جہنم کرتے جائیں گے. کہ جنگی حساب سے تو تیری بات صحیح ہے، لیکن اگر میں نے یہاں رہ کر تلوار چلائی تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے. اور مسلم یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے سامنے کسی مومنہ کی چادر چھین لی. میں کہوں گا اے عقیل کے غیرت دار مسلم، کاش شام غریبہ ہوتے. میرا بیمار امام سید سجاد بی بی زینب کی چادر چھینے جا رہے تھے، سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے. ایک جملہ، وقت بالکل آخری منزل پر آ گیا، لیکن ایک جملہ. مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا، دربار میں پیش کیا گیا. ابن زیاد نے کہا سلام نہیں کیا مجھے کمالی امیر سے حسین. بس یہ وہ سوال تھا جو میرے مولا زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے. جب مسلم گئے تھے تو سینہ تان کر گئے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے. آپ جب گئے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھی. مولا یہ فرق کیوں ہو گیا؟ کیا تو نے انصاف نہیں کیا، میرے کلیجے کو پھر سے زخمی کر دیا. مسلم گیا تھا تو تنہا گیا تھا، جب میں گیا تو علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ. ارے وہ بھائی اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے جس کی بہن کو تماچے لگ رہے ہیں. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. وہ کہہ رہے اپنے ہمراہ، اس نے تلوار چلانا چاہیے. مسلم نے دور سے اشارہ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین راہ کوفہ میں تھے، دفتر کھڑے ہو کر حسین نے کہا وعلیکم السلام یا اخی مسلم ابن عقیل. بی بی زینب نے پوچھا بھیا آپ نے دفتر یہ سلام کیوں کیا؟ کہ میرے بھائی کا لاشا دارالامارہ شریف سے گرا دیا. مسلم نے وقت آخر مجھے سلام کیا. کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے امام نے علم امام سے جانتے ہیں، امام سے پوچھا دیکھو یہ جملہ جب تک میں نہ کہہ دیتا تو میرے خود دل کو تسلی نہ ہوتی. امام نے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہ جب ہم نے کوفہ، مسلم بھی غریب حسین بھی غریب، مسلم بھی شہید حسین بھی شہید، مسلم بھی شہید. لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ جیسے ہی مسلم شہید ہوئے حسین نے کہا بعض ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا. گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے. کہا مامو جان آج تو ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کرتے. میں کہوں گا مولا اگر سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے تو اس نے کہ جب سکینہ یتیم ہوئی، شیر میں تماچے مارنے آیا، کانوں سے لہو جاری رہا، فریاد کرتی رہی بابا یا حسین یا حسین یا حسین.